کام کی لذت اور ثابت قدمی۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو ایک کارخانے میں ملازم رکھوایا اور اسے تاکید کی کہ وہ ہر روز شام کو جو بھی اسے اجرت ملے وہ لا کر میرے حوالے کر دیا کرے۔ لڑکی کی ماں جہالت کے ساتھ اپنے بچے پر جان چھڑکتی تھی۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کا بچہ کارخانے میں کام کرے اور محنت و مشقت کی زندگی بسر کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے بچے سے کہا، تم خوب کھیلا کرو اور شام کو میرے پاس آ کر دن کی اجرت لے کر اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو۔ چنانچہ یہی ہونے لگا۔ لڑکا دن بھر ادھر ادھر گھومتا پھرتا، طرح طرح کے کھیل کھیلتا، شام ہوتے ہی وہ گھر آتا، ماں سے مزدوری لیتا اور باپ کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ باپ اجرت لے کر زور سے کھڑکی کی طرف پھینک دیتا، گویا اس نے اس کی یہ اجرت ضائع کر دی، لیکن یہ صرف بچے کو دکھانے کے لیے تھا۔ وہ آنکھ بچا کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور پھر حفاظت اور احتیاط کے ساتھ ایک صندوق میں رکھ دیتا۔ اس طرح بہت سے دن گزرے، یہاں تک کہ ماں کی جمع جتھا ختم ہو گئی اور اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ایک روز اس نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا میرے پاس جو کچھ پونجی تھی وہ ختم ہو چکی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب تم کام کرنا شروع کرو، تم کارخانے جایا کرو، اب بغیر کام کے کام نہیں چلے گا۔ بچہ کارخانہ جانے لگا اور پیسے لانے لگا۔ بچے نے پہلے دن کارخانے میں کام کیا، شام کو اجرت لے کر گھر آیا اور باپ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ باپ نے حسب معمول وہ رقم مٹھی میں لے کر کھڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا چیخا، ابا جی ایسا نہ کیجئے، اسے نہ پھینکیے، یہ رقم میں نے پسینہ بہا کر کمائی ہے، اس سے میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ باپ نے کہا، بیٹے تو نے سچ کہا، جب تک محنت نہ کی جائے کام کی لذت اور محنت کی عظمت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر باپ نے شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار بھرے لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے اگر استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی کام کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو آدمی کی صلاحیت اور قوت درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جو آدمی استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتا ہے اس کے راستے میں مشکلات آتی بھی ہیں لیکن وہ خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر باپ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا، پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹا تازہ بیل تھا۔ اس بیل کو وہ اپنے کاندھے پر لیے گھوما کرتا تھا۔ لوگ اس کی قوت کا یہ کمال دیکھتے اور حیران رہ جاتے اور سوچا کرتے کہ اس بلا کی قوت اس معمولی شخص میں کہاں سے آ گئی، یہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے یہ قوت حاصل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اس سے سوال کیا اور اس کے اس کمال کی وجہ پوچھی کہ اتنی زبردست قوت اور طاقت تم نے کہاں سے اور کیسے حاصل کی۔ وہ بولا، اس بیل کو جب یہ ذرا سا بچڑا تھا میں روز اپنے کاندھے پر اٹھانے کا عادی ہوں، کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں اسے اپنے کاندھے پر نہ اٹھاتا ہوں۔ اس مشق اور مداومت کار کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا گیا ویسے ویسے میری قوت و طاقت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب اگرچہ یہ ایک پورا سانڈ بن چکا ہے لیکن اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لینے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ مسلسل اس پریکٹس کے نتیجے میں میرے کاندھے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ اسے اٹھاتے ہیں، چونکہ جیسے دھیرے دھیرے اس کا وزن بڑھا ایسے ہی دھیرے دھیرے میری قوت برداشت بھی بڑھتی رہی۔